آیا ماء الاستنجا پاک ہے یا نجس؟ اور پاک ہے تو رفع حدث و خبث اور وضو و غسل میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، یا تفصیل مطلب ہے۔ 3 اقوال یہاں پر موجود ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ماء الاستنجا نجس ہے اور اس کو کسی بھی رفع حدث و خبث میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، صرف اتنا ہے کہ ملاقی میں عفو واقع ہوا ہے کہ جو کپڑا ماء الاستنجا میں گر گیا تھا اس میں عفو واقع ہوا ہے۔ اس طرح نماز میں ایک پور تک خون معاف ہے اور ایک پور تک خون ہو تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ خون نجس ہے اس کے باوجود معافی دی گئی ہے۔ ملاقی میں بھی نجس ہونے کے باوجود معافی دی گئی ہے ان روایات کی بنیاد پر جو متقدم 4 روایتیں گزر گئیں۔ یہ قول تھا آقا شہید کا، اور ہر وہ عالم جو ماء الاستنجا کو نجس سمجھتا ہے ان کے نزدیک یہ قول اول ہو گیا۔ قول دوم یہ ہے کہ ماء الاستنجا پاک ہے اور اس کو ہر رفع حدث و خبث میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو صاحب حدائق نے استعمال کیا ہے اور قوی قرار دیا اور نسبت دیا محقق اردبیلی کی طرف۔ شرح ارشاد میں مستند بہ ان کہ یہ پانی محکوم بطہارت ہے شرعاً، بس اس کے اوپر تمام آثار طہارت ماء کے ساتھ مترتب ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حکم بطہارت تو قرار دیں گے لیکن رفع خبث کے لیے ماء استنجا استعمال ہو سکتا ہے، رفع حدث کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی وضو غسل میں استعمال نہیں ہوگا، نجاست کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ قول صاحب عروہ کا قول متن میں اور جمع از محققین متأخرین کا قول ہے، اس اجماعات کی بنیاد پر جس کو اجماعات منقولہ کہا جاتا ہے، جو اجماع قائم ہے اس بات کے پر کہ جو پانی بھی خبث کے دور کرنے میں استعمال ہو اس سے رفع حدث نہیں ہو سکتا ہے۔ رفع خبث والا پانی رفع حدث میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ماء الاستنجا بھی خبث میں استعمال ہونے والا پانی ہے، اس لیے رفع حدث میں استعمال نہیں ہو سکتا اجماع منقولہ کی بنیاد پر۔ یہ تیسرا قول تھا تفصیل والا۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ قول اول جو نجاست ماء استنجا قرار دے رہے ہیں، شہید کے قول کو باطل قرار دینا بالکل ظاہر ہے اس مطلب سے کہ جو ہم نے اس مسئلے میں ذکر کیا، اس لیے کہ ملتزم ہونا نجاست ماء استنجا کا خلاف ہے وہ چیز ہے کہ جس کا اخبار تقاضا کرتا ہے عرفاً۔ عرف کے لحاظ سے جب کپڑا پاک ہے تو پانی بھی پاک ہونا چاہیے، بس کوئی چارہ نہیں کہ ہم حکم بطہارت ماء استنجا کریں۔ قول دوم یہ ہے کہ جو دوسرے 2 قول کی بات کر رہے ہیں کہ قول طہارت مطلقاً کہ طہارت رفع خبث میں دون الحدث،
یہ دو قول زیادہ قواعد کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، جس میں سے زیادہ اشبہ بقواعد صاحب حدائق کا قول ہے کہ مطلقاً جب پاک معنی ہے تو ساری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی رفع حدث اور رفع خبث دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جب ثابت ہو گیا کہ وہ پاک ہے تو نہیں کوئی بھی باہر بازاری کوئی پوچھیں کہ کپڑا پاک ہے تو پانی پاک ہوگا یا نہیں، خالی آپ فرض نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں، میں جو بول رہا ہوں اس پر غور کریں کہ بازاری سے پوچھے کہ کپڑا پانی میں گر گیا، کپڑا پاک ہے تو پانی پاک ہوگا کہ نہیں، فرضی نہیں، یہی تو ہے، یہ عین مطلب یہی ہے۔ نہیں کپڑے کو وہ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو امام نے کہا کہ لا باس یعنی کوئی حرج نہیں ہے، اب جو ہے عرف سے پوچھے کہ جب کوئی حرج نہیں ہے تو اب پانی بھی پاک ہے کہ نہیں ہے، یہ امام نے کہا ہے پاک ہے یعنی، اور لا حرج کہا ہے، کوئی حرج نہیں کہا ہے۔ شہید کی بات الگ ہے۔ ہاں تلازم عرفی کا استفادہ کر، ہاں پانی پاک ہے، عرف میں تو یہی ہوتا ہے۔ عرف تو دو قول جو طہارت والے ہیں، ایک مطلقاً پاک سمجھتا جیسے صاحب حدائق، دوسرا قول جو تفصیل والا قول ہے کہ رفع حدث میں کام نہیں آئے گا، رفع خبث میں کام آئے گا جیسے صاحب عروہ کہتے ہیں۔ دونوں طہارت والے قول اس میں اشبہ بقواعد وہ ہے جو صاحب حدائق کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ جو استعمال ماء استنجا کو رفع حدث میں منع کرنے والی ہو بعد از حکم بطہارت شرعی۔ جب ہم نے اس کو پاک مانا ہے تو اب رفع حدث میں غسل و وضو میں استعمال کرنے میں کون سی چیز مانع آ گئی ہے سوائے اجماعات مدعا، اجماعات منقولہ کہ جس کا قائم ہونا مشکوک ہے۔ اجماعات منقولہ کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے صاف کیے دیتے ہیں کہ جو اجماع کہتا ہے کہ خبث میں استعمال ہونے والا پانی حدث میں استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے کہ علامہ حلی نے ادعا کیا اور ایک جماعت نے جو ان کی اتباع کرتے ہیں جیسے صاحب ذخیرہ و غیر صاحب ذخیرہ،
اب آپ اجماعات منقولہ کو دیکھیں، اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معنی ہیں کہ آپ رفع حدث میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے اجماع منقولہ کی کیا کیفیت ہے۔ اجماع معنی بن رہا ہے مطلقاً ہر طہارت میں استعمال کرنے سے صرف خبث میں استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، حدث میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آپ اس اجماعات کی کیفیت کو دیکھ لیجیے۔ اب اور خوئی فرماتے ہیں یہ اجماعات خود مختلف اجماعات کا اپنے اندر بھی اتفاق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، جن اجماعات میں بعض اجماعات مشتمل ہے اس کبرے کلی پر کہ جنہوں نے ان اجماعات کو ما استنجا پر تطبیق دیا ہے، جیسے وہ اجماع کہ جس کا ادعا کیا گیا کہ وہ پانی جو مزیل نجاست ہو وہ حدث کو رفع نہیں کر سکتا ہے۔ اس کبرے کلی کو انہوں نے ما استنجا پر تطبیق کیا اور کہا ہے کہ کیونکہ یہ ما استنجا بھی وہ پانی ہے جو نجاست سے زائل ہو کر کے آیا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنا حدث میں جائز نہیں ہے۔ اور بعض دیگر کہتے ہیں کہ اجماع کا ادعا کرتے ہیں کہ خصوصیت ماء استنجا کی رافعیت کو ختم کر دیں، یعنی ہر مزیل نجاست کے بارے میں نہیں کہتے ہیں، صرف ماء استنجا اس کے اندر رافعیت کو ختم کر رہے ہیں، ہر مزیل نجاست کے اندر رافعیت کو ختم نہیں کر رہے ہیں۔ بس اس کے لحاظ سے یہ تھوڑا اجماع اور تنگ دستی کا شکار ہے۔ وہ اجماع ادعا کرتا ہے کہ خصوص سے ماء استنجا میں رافعیت نہیں ہے، مزیل نجاست کلی کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر خالی ماء استنجا کی رافعیت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ ان اجماعات میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً و ثانیاً و ثالثاً تین اشکالات ان اجماعات منقولہ مختلفہ پر وارد ہے۔ اولاً اشکال تو یہ ہے کہ جس کو ہم نے ثابت کیا اپنے محل میں کہ اجماعات منقولہ اور اجماعات مدعات یہ حجیت نہیں رکھتا ہے، ہمارے مقام میں جو ماء استنجا ہے وہ اس قبیل میں سے جو حجیت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مراد اس اجماع منقول سے وہ اجماع ہے کہ جو حد تواتر کی حد تک نقل میں نہیں پہنچا تو مفید قطع بقول امام ہو سکے، اگرچہ کہ کئی لوگوں نے یہ اجماع نقل کیا اور ظاہراً اس کو علامہ حلی اور غیر علامہ حلی نے اجماع کے طور پر نقل کیا، لیکن مفید قطع بحکم امام نہیں کہ اس ماء استنجا کو رفع حدث میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ مفید ظن شخصی بھی نہیں ہے۔ یقین تو چھوڑ دیں، ظن شخصی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں انتہا وہ چیز جو ہو سکتی ہے، ظن نوعی ممکن ہے قائم ہو جائے اور ظن نوعی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اس بنیاد پر یہ قطع بے مفید اس کے بجائے ظن شخصی بھی نہیں ہے، ظن نوعی رکھتا ہے اور ظن نوعی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا سکے۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا ہے۔ ظن پر
ظن نوعی جو ہے وہ کلی تو ممنوع ہے، قرآن کی آیت موجود ہے ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن نوعی کی بات ہے وہاں جی ہاں وہ ظن مطلق ہے، وہ ظن نوعی ہے لیکن ظن مطلق بھی ہے، وہ ظن نوعی ظن شخصی تو ایک الگ بات ہے، ظن شخصی بھی حجت نہیں مان رہے کیونکہ ظن شخصی بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، حجت تو نہیں کہا ہے کہ قات ہونا چاہیے تو قات تو آ ہی نہیں رہا، بلکہ ظن شخصی بھی نہیں آ رہا جی، پھر بھی حجت نہیں تھا، ظن شخصی بھی حجت نہیں ہے، ظن نوعی بھی حجت نہیں ہے، لیکن ظن نوعی ممکن ہے آ جائے لیکن ظن شخصی بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، ظن حجت نہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظن شخصی یہ دکھانا چاہتے ہیں، گہرائی کی بات دکھانا چاہتے ہیں اور زیادہ عمیق بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ظن شخصی جو وہ حجت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہاں بس یہاں پر قطع بے مفید واقع نہیں ہو رہا ہے اجماع منقول، اس لیے چونکہ یہ اجماع منقول رافعیت کو منع کر رہا تھا، وہ بھی عدم رافعیت بھی ثابت نہیں ہوگا اجماع منقول سے۔ اشکال دوم یہ ہے کہ بعض مدعی اجماع اس مسئلے میں اپنے حکم میں استناد کرتے ہیں روایت کی طرف، روایت عبداللہ ابن سنان کی طرف، علم بمدرک مجمعین یا احتمال مدرک مجمعین، مدرکی اجماع ہو جائے گا اور اجماع مدرکی حجت نہیں ہوا کرتا، اجماع تعبدی جو کاشف قول امام ہو وہ حجت ہوا کرتا، اجماع مدرکی حجت نہیں ہوتا ہے۔ اجماع مدرکی میں مدرک کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم اس مدرک میں سندن یا دلالتاً مناقشہ کریں گے تو اجماع اپنے اعتبار سے خود ساقط ہو جایا کرتا ہے، یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ان کے اتفاق کا علم ہو بھی جاتا پھر بھی اس اجماع پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معلوم المدرک یا محتمل المدرک ہے، بس علم اس اجماع کے نتیجے میں قول معصوم کو حاصل کرنے کا سبب نہیں بنتا ہے، اجماع مدرکی ہے، مدرک نہ معلوم ہے بلکہ جو ہے افراد جو ہے اس کے ذریعے سے پتہ چلے، اجماع تعبدی ہو، یعنی اجماع تعبدی ہو، مدرک یعنی اس کی دلیل، جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ حدث کے رفع کرنے کے کام نہیں آئے گا وہ مدرک موجود ہے، وہ ایک دلیل، ایک روایت لے کر آتے، روایت عبداللہ ابن سنان، تو یہ مدرکی جو ہے کام کا نہیں ہے، اجماع مدرکی میں پھر مدرک پر بحث کی جائے گی وہ مدرک صحیح ہے یا نہیں، یہ جو ہے کچھ معلوم نہیں ہو تب جا کے وہ چلتا ہے، خالی افراد کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی ایک مجہول شخصیت ہے، اس میں ممکن ہے کہ کوئی امام موجود ہو، اس کی وجہ سے قول کشف امام کر رہا ہے اس لیے ہم قبول کرتے ہیں، وَإِلَّا مدرکی اجماع ہو تو مدرکی اجماع قابل قبول نہیں ہے، نہیں مدرک پر بحث کریں گے وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، ہاں روایت کی اجماع کی وجہ سے نہیں ہوگا وہ بھی۔ ثالثاً اشکال یہ ہے کہ محتمل ہے کہ دعوی اجماع اس جہت سے ہو کہ یہ لوگ
غسالہ کے نجاست کے مطلقاً قائل ہو، اس لیے اس پانی کو نجس مانتے ہیں، ماء استنجا کو نجس مانتے ہیں، اور غسالہ کو مطلقاً نجس مانا ان کا یہ حکم اس کی وجہ سے رفع حدث کو منع کر رہے ہیں۔ پس نجس کافی نہیں ہوتا رفع حدث میں، اس بنیاد پر یہ اجماع تعبدی کی وجہ سے نہیں ہوا، ان کے اپنے ایک نظریے کی وجہ سے ہوگا کہ غسالہ جو ہے وہ قابل رفع حدث نہیں ہوتا، کیونکہ غسالہ نجس مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ مدرک بھی نہیں ہے، تعبدی بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایک اصول کی وجہ سے مانتے ہیں کہ غسالہ نجاست نجس ہوا کرتا ہے، اس لیے اس سے رفع حدث کے قائل نہیں ہیں۔ پس یا تو اس لیے کہ اجماع منقول یہاں پر حد تواتر تک نہیں پہنچا جو قیاس پیدا کرے، یا اجماع منقول ایک روایت پر تکیہ کیے ہوئے مدرکی ہے، یا اجماع منقول ایک اصول پر تکیہ کیے ہوئے کہ وہ غسالہ ہمیشہ نجس ہوا کرتا ہے، اور یہ تینوں جو ہے قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم اس بنیاد پر اجماع مدرکی کی بنیاد پر عبداللہ ابن سنان والی روایت کا جائزہ لیں گے کہ سنداً و دلالتاً وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ